فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اے ایمان والے لوگو، فرض کر دیا گیا تم پر قصاص مقتولوں کے بارے میں، آزاد کے بدلے، غلام کے بدلے، عورت کے بدلے۔ بس وہ شخص جس کو معافی دی گئی اس کی بھائی کی طرف سے کچھ، تو پھر مطالبہ کرے وہ معروف طریقے سے اور ادا کرے اس سے، اس کو احسان کے ساتھ۔ یہ آسانی ہے تمہارے رب کی جانب سے اور رحمت۔ بس وہ شخص جس نے تجاوز کیا اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور تمہارے لیے قصاص کے قانون میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ فرض کیا گیا تم پر اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں قصاص کا قانون ذکر فرمایا ہے۔ قصاص کے متعلق کل کچھ باتیں عرض ہوئی تھیں، بیان ہوئی تھیں۔ آج بھی اسی کے متعلقات چند امور ذکر کروں گا۔ میرے محترم بھائیو، شریعت اسلام نے انسان کی جانب سے ہونے والے جرائم یا جنایات پر مختلف سزائیں مقرر کی ہیں۔ بعض ان میں سے وہ سزائیں ہیں جن کو حد کہا جاتا ہے، بعض وہ سزائیں ہیں جو حد نہیں ہیں، صرف عقوبت ہیں یا سزا ہے۔ حدود ان سزاؤں کو کہا جاتا ہے کہ جو مفاد عامہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قانون بن کر امت کے لیے لازم ہیں۔ اب ان سزاؤں کی جو بنیاد ہے، اگر وہ ثابت ہو جائے تو پھر دنیا میں کسی کو اس سزا کے معاف کرنے کا اختیار نہیں ہوتا ہے۔ نہ قاضی معاف کر سکتا ہے، نہ حاکم وقت، نہ جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ۔ یہ بنیادی حدود جو ہیں 4 طرح کی ہیں۔ مثلا حد زنا ہے، یہ حق اللہ بن کر واجب ہوئی ہے۔ اب جس انسان مرد یا عورت کا زنا کرنا 4 گواہوں کے ساتھ ثابت ہو جائے، اب وہ شرعی سزا اور حد نہ قاضی معاف کر سکتا ہے، نہ مزنی اور زانی کے خاندان کا کوئی فرد معاف کر سکتا ہے، بلکہ قاضی پر فرض ہے زنا کے ثبوت کے بعد اس حد کا نافذ کرنا۔ نمبر 2، چوری کی سزا ہے۔ چور جب کسی غیر کا مال چرا لے یا ڈاکہ ڈال کے مال چھین لے، تو چوری اور ڈاکے کی جو سزا ہے وہ بھی حد ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ منورہ میں غالباً بنو مخزوم کی عورت، اس نے ایک چوری کی، مقدمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس عورت کا چوری کرنا ثابت ہوا۔ اب قوم فکر مند ہوئی کہ عورت ہے، اگر ہاتھ کٹ جاتا ہے اس کا تو زندگی کا عیب لگ جائے گا، قوم کی بدنامی جدا، رسوائی جدا۔ اس لیے حضور سے کوئی سفارش کریں کہ اگر کوئی بدلہ لے لیں، آپ تاوان لے لیں اور اس حد کو معاف کر دیں تو بہتر ہے۔ اب حضور سے سفارش کون کرے؟ مشورہ کیا تو یہ بخاری میں روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، جو حضور علیہ السلام کے متبنہ بیٹے حضرت زید کے صاحبزادے ہیں، حضور کو بہت محبوب تھے، بڑا پیار تھا حضور کا حضرت اسامہ سے۔
تو لوگوں نے مشورہ کیا کہ حضرت اسامہ کو کہیں کہ حضور سے سفارش کریں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، قوم یہ چاہتی ہے کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اور اس کے بدلے میں کوئی مالی تاوان لیا جائے۔ حدیث میں آتا فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتغیر وجہہ، کہ آپ غصے ہو گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور حضرت اسامہ سے کہتے ہیں اتشفع حدا من حدود اللہ، کہ اسامہ تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد میں سفارش کر رہا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو مخزوم بنی مخزوم کی فاطمہ ہے، اللہ کی قسم اگر آج یہ جرم فاطمہ بنت محمد میری بیٹی فاطمہ کا جرم ثابت ہوتا تو محمد الرسول اللہ اللہ کی حد سمجھ کر اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ میرے بھائیو، یہ ہے حدود کا قانون، اتنا سخت۔ تو حد کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو دو سزائیں، یہ زنا کی حد، چوری کی حد، اور تیسری ہے تہمت کی حد۔ ایک انسان کسی پر تہمت لگاتا ہے کہ اس مرد نے یا اس عورت نے زنا کیا، اب تہمت لگانے والے پر لازم ہے کہ اس فعل زنا کو 4 گواہوں سے ثابت کرے۔ اگر 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہے، 1 ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، تو بھی کام نہیں بنے گا۔ 4 گواہ پورے ہیں تو اس کا الزام ثابت ہوگا۔ اگر یہ ثابت نہیں کر سکتا تو یہ تہمت لگانے والا جو ہے نا، سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے، اس پر حد تہمت آئے گی۔ اب حد تہمت کیا ہے؟ حد تہمت ہے کہ 80 کوڑا اس کو لگایا جائے۔ اب جس انسان نے کسی غیر کی عزت و آبرو پہ زنا کا الزام لگایا ہے، اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، تو یہ الزام لگانے والے پر جب یہ تہمت آئے گی، یہ تہمت بھی دنیا کا کوئی قاضی، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی صاحب اختیار معاف نہیں کر سکتا۔ اس کا قاضی پر فرض اور واجب ہے کہ یہ حد لگائے۔ اسی طرح چوتھی ہے حد شرب خمر، شراب پینے کی حد۔ ایک انسان شراب پی لیتا ہے، اس کے شراب پینا ثابت ہو گیا گواہوں کے ساتھ، یا اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے، ہذیان بک رہا ہے، نشے کی حالت میں ہے، تو شراب پینا اس کا ثابت ہو گیا، تو اب قاضی وقت پر فرض ہے کہ اس پر شراب کی حد لگائے۔ تو یہ 4 حدود ہیں، یاد رکھنا، قصاص حد نہیں ہے، مقتول کا قصاص یہ حد نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کسی کا عضو کاٹ دیا تو اس کے بدلے میں جو قصاص ہے یہ حد نہیں ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے اور قرآن نے اس مقتول کے وارث کو اختیار دیا ہے، چاہے تو قصاص لے اور قاتل کو قصاص میں قتل کروائے، چاہے تو اس کو معاف کر دے۔ قاتل کو معاف کر سکتا ہے، پھر بلا عوض بھی معاف کر سکتا ہے، اور عوض لے کر یعنی دیت کی صورت میں دیت لے کر معاف کر دے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ قتل عمد جو ہے، جان بوجھ کر کسی کو آلہ قتل کے ساتھ مار دینا، اس میں تو قصاص آتا ہے۔ اس کے علاوہ قتل شبہ عمد، شبہ عمد یہ ہے کہ انسان کا مارنے کا تو ارادہ ہو لیکن ایسی چیز کے ساتھ مارے کہ عادتاً عام طور پر عرف میں اس چیز کے ساتھ بندہ مرتا نہیں ہے۔ مثلا مکہ مارا، اب عام طور پر مکے سے بندہ نہیں مرتا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا، قبطی اور دوسرا بنی اسرائیلی لڑ رہے تھے، چھڑوانے کے لیے گئے، سمجھانے کی کوشش کی، قبطی نہ مانا، دے مکہ رسید کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک ہی مکے پر وہ قبطی مر گیا۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، اب مارنے کا ارادہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن نتیجہ ایسا ہو گیا۔ تو اس انداز سے کسی کو مارنا یہ قتل شبہ عمد ہے۔ شبہ عمد کے اندر دیت آتی ہے، قصاص نہیں آتا۔ اسی طرح تیسری صورت ہے قتل خطا کی۔ خطا پھر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے فعل میں خطا، ایک ہے ارادے میں خطا۔ اس کو سمجھے ذرا۔ خطا فی الفعل یہ ہے کہ ایک انسان
شکار کے لیے نکلا، دیکھا کسی جانور کو، اب سامنے جانور ہے، یہ جناب بندوق اٹھا کے اس کی طرف فائر مارتا ہے، اچانک اس کا ہاتھ ہل گیا یا جناب بندہ کوئی دوڑتا ہوا آیا، اس شکاری جانور کی بجائے بندے کو گولی لگ گئی، بندہ مر گیا۔ اب یہ خطا فی الفعل ہے، خطا فی الفعل۔ اور خطا فی الارادہ یہ ہے کہ دور سے دیکھا کہ شکار ہے، لیکن اس کی تعیین میں خطا کی، اس نے سمجھا کہ ہرن ہے، یہ شکاری جانور ہے، حالانکہ وہ بندہ تھا، انسان تھا، اس نے انسان کو مار دیا، یہ بھی خطا ہے۔ تو خطا فی الفعل ہو یا خطا فی الارادہ ہو، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہی ہے کہ اس میں دیت واجب ہوتی ہے، قصاص نہیں ہوتا۔ ایک چوتھی قسم بھی ہے جس کو قتل سببی کہتے ہیں۔ قتل سببی، قتل بالسبب یہ ہے کہ مثلا ایک انسان نے راستہ جا رہا ہے، راستے کے قرب و جوار میں کوئی کھڈا یا کنواں کھود دیا یا کوئی پتھر رکھ دیا، اب چلتا ہوا انسان آیا، اس کنویں میں گر کر مر گیا۔ پتھر رکھا تھا، سواری لگی، اس پتھر کو ٹکرایا اور جناب اس میں ہلاک ہو گیا، مر گیا، یہ قتل بالسبب ہے۔ قتل بالسبب ہو، قتل خطا ہو، ان تمام صورتوں میں جس شخص نے سبب فراہم کیا ہے اس پر قصاص واجب نہیں ہوتا، ان پر بھی دیت کی شکل بنتی ہے۔ اس میں پھر جس طرح قاضی وقت جو مناسب سمجھے اس کو تعزیر کرے، اس کو دیت لازم کرے۔ اب دیت کتنی ہے قتل خطا یا شبہ عمد میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قتل خطا کی دیت ہوتی تھی 100 اونٹ، اگر جانوروں کی شکل میں دیا جائے۔ اگر دینار کی شکل میں ہو تو 1000 دینار، اس وقت 100 اونٹ کی قیمت بھی 1000 دینار ہی ہوا کرتا تھا، اور اگر چاندی کے سکے سے دیت دی جائے تو پھر 10,000 درہم، یہ اس وقت کی دیت ہوتی تھی۔ اتنی میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اس نفس کی دیت رکھی ہے کہ جو قاتل یا قاتل کا قبیلہ جو ہے نا وہ ادا کرے گا۔ بقیہ اس کے احکام انشاءاللہ زندگی باقی تو کل اس کی تفصیلات جو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔